مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی قسط نمبر 66 میں خوش آمدید۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا، اور جیسا کہ کل کی قسط میں آپ کے سامنے عقبہ کے مقام پر جو پہلی بیعت کی گئی مدینہ سے آنے والے خزرج کے اور اوس کے افراد، اوس و خزرج قبائل کے افراد نے جو رسول خدا کے ہاتھ پر بیعت کی، 12 افراد نے بیعت عقبہ اولیٰ جسے کہتے ہیں، اور اس سے پہلے وہیں 6 افراد کے جو حج کے موقع پر رسول خدا سے جن کی ملاقات ہوئی، اور ان کے جانے کے بعد پھر حضرت مصعب بن عمیر کو اللہ کے نبی نے وہاں پر تبلیغ کے لیے اور ان کو تعلیم دینے کے لیے اور اسلام کی بنیادی باتوں کو سکھانے کے لیے بھیجا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، مدینہ میں آنے کے بعد انہوں نے وہاں پر تبلیغ کی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تو یہاں پر ایک قبیلہ تھا بنی عبد الاشہل، یہ ان کے ہی محلے میں تبلیغ کا سلسلہ تھا۔ تو ایک باغ میں جا کر انہوں نے وہاں پر جا کر یہ آرام کرنے کے لیے وہاں پر جا کر ٹھہر گئے۔ تو ان کے بارے میں بنی اشہل کے جو سرداران تھے ان کو اس کا پتہ چل چکا تھا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ اسعد بن زرارہ جو ہیں وہ ساتھ تھے، جو وہیں بیعت عقبہ اولیٰ کے افراد میں سے۔ تو یہاں پر جو 2 افراد ہیں، ایک کا نام اسید بن حضیر ہے، دوسرے سعد بن معاذ، یہ دونوں اس قبیلے کے سردار تھے۔ تو دونوں نے جب یہ خبر سنی کہ اس طرح مصعب بن عمیر اسعد بن زرارہ کے ساتھ مل کر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو یہاں پر سعد بن معاذ نے اسید سے کہا کہ یہ دونوں شخص جو ہمارے محلے میں آئے ہیں کہ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنائیں، ان کے پاس جاؤ اور انہیں ڈانٹ کر اور ہمارے محلے میں آنے سے ان کو منع کرو۔ اور کیونکہ یہ سعد بن معاذ جو ہے وہ اسعد بن زرارہ جو ہیں اس کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، رشتہ داری تھی، تو اس لیے وہ خود نہیں جا رہا تھا۔ اسید سے کہا کہ وہ جائے اور جا کر ان کو روکے۔ تو خیر کہتے ہیں اسید جو ہے وہ نکلا، اس نے اپنا چھوٹا برچھا لیا اور ان دونوں کی طرف چلا۔ جب اس کو اسعد بن زرارہ نے دیکھا تو اسعد نے جناب مصعب بن عمیر سے کہا کہ یہ اپنی قوم کے سرداروں میں سے ہے، لہٰذا تم اگر اس کو قائل کر لو، اس کو اگر اسلام کا پیغام سمجھا دو تو سمجھو کہ اس کی قوم کو سمجھانا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو جناب مصعب بن عمیر نے یہی کہا کہ انشاءاللہ آتا ہے تو دیکھتے ہیں۔ تو اسید ان کے قریب آیا تو آ کر اس نے گالیاں دی اور کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ تم ہمارے پاس ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے کے لیے آئے ہو، اگر تم دونوں کو تمہاری جان پیاری ہے تو ہم سے الگ رہا کرو۔ تو جناب مصعب بن عمیر نے ان سے کہا کہ اچھا آپ تشریف تو رکھیں، اور جو بات میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں، جو دعوت میں آپ کے لوگوں کو دے رہا ہوں، آپ اس کو سن لیں۔ اگر بات آپ کی مرضی کے موافق ہو، اگر بات آپ کو سمجھ آ جائے تو قبول کیجئے، اگر آپ کو ناپسند ہو، آپ کو جو میری بات پسند نہ آئے تو اپنے آپ کو بھی بچا لیجئے اور دوسروں کو بھی ہماری باتوں سے بچا لو۔ کہتے ہیں اسید نے کہا ہاں یہ تو تم نے معقول بات کی ہے۔ تو اس نے اپنا جو برچھا لے کے گیا تھا، برچھی جو ہے وہ زمین پر گاڑی اور بیٹھ گیا۔ تو کہتے ہیں جناب مصعب نے انہیں اسلام کے بارے میں بتایا، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی،
اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ تو جناب مصعب بن عمیر کی بہترین انداز میں خطابت اور بہترین انداز اسلوب بیان، ظاہر ہے کہ رسول خدا کے ہاتھوں کے پلے تھے، شاگرد تھے رسول خدا کے، بہترین انداز میں جب اسلام کی ترجمانی کی اور اسید کے سامنے دین حق کا پیغام بیان کیا اور قرآن کی آیات کی تلاوت کی، تو یقیناً یہ اسید ایک پاک فطرت انسان تھا۔ تو پس مصعب کی باتوں نے اس پر اثر کر دیا۔ تو اس نے پوچھا جناب مصعب بن عمیر سے، جب آپ کے اس دین میں کوئی داخل ہونا چاہے تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو جناب مصعب نے کہا کہ اس کے لیے یہ ہے کہ غسل کر لو، پاک صاف کپڑوں کو پاک کر لو، اور اس کے بعد پھر نماز پڑھ کے گواہی دو اور نماز پڑھو۔ تو اسید نے کھڑا ہوا، قریب ہی جو کنواں تھا اسی میں غسل کیا، کپڑے اپنے پاک کیے، اور اس کے بعد آ کر اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اور کہا ان دونوں سے، کہا مصعب اور اسد بن زرارہ سے، کہا میرے پیچھے ایک اور بھی ہے، وہیں سعد بن معاذ، کہ اگر اسے تم نے قائل کر لیا اور اس نے اگر تمہاری پیروی کر لی تو پھر ہماری قوم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، بلکہ سب کے سب تمہاری دین اسلام کو قبول کر لیں گے۔ یوں اس کے بعد یہ اسید جو ہے یہ واپس چلا گیا، جا کر جب یہ جا رہا تھا، کہتے ہیں سعد بن معاذ اپنے باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کو آتا دیکھ کر سعد نے اپنے ساتھیوں سے کہا اسید جیسا گیا تھا ویسا آ نہیں رہا، اس کی حالت بدلی ہوئی لگ رہی ہے مجھے۔ خیر اسید وہاں پر گیا اور اسید سے پوچھا کیا بنا؟ اس نے کہا میں تو وہاں ہو کے آیا ہوں، ایک دفعہ بہتر ہے کہ تم بھی چلے جاؤ، جا کر تم بھی ان سے بات کرو، شاید کہ تمہاری بات کو وہ سن لیں۔ تو اس پر سعد کو شاید لگا کہ وہ اس کی بات سن کر گئے نہیں ہیں، تو وہ غصے میں آیا اور اس کے بعد وہ نکل کے گیا جناب مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ کی طرف۔ سیرت ابن ہشام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسید نے ان سے آ کر کہا کہ وہاں پر جو ہے بنی حارثہ جو ہیں، ایک اور قبیلہ جو تھا، وہ تو اسعد بن زرارہ کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو اسعد چونکہ اس کا رشتہ دار تھا، سعد بن معاذ کا بعض خالزاد تھا، تو یہ بڑے غصے سے نکلا کہ میں جا کر اس کا دفاع کروں۔ خیر ہر دو صورت سعد بن معاذ بھی وہاں پر پہنچے، اور جب وہاں گئے تو جناب مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ اسی کنویں کے پاس باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ گئے، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، برا بھلا کہا ان کو، کہا کہ تم لوگ مدینے میں آئے ہو، مدینے کا ماحول خراب کر رہے ہو، حالات خراب کر رہے ہو، ہمارے لوگوں کو خراب کر رہے ہو، ہمارے کمزور لوگوں کو جو بیوقوف ہیں ان کو تم ایسی باتیں بتا رہے ہو کہ جس کی وجہ سے وہ ہمارے قبیلوں سے بغاوت کریں گے۔ خیر اس طرح کی جب باتیں کی تو جناب مصعب بن عمیر نے ان کی باتوں کو، جو گالیاں یا جتنے بھی غصے میں اس نے بات کی، بڑے تحمل کے ساتھ سنا، اور سن کر ان سے کہا کہ اگر آپ ایک دفعہ بیٹھ کر مجھ سے وہ باتیں سن لیں جو ہم آپ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، جو ہم مدینے میں ہر ملنے والے کو جو باتیں ہم بتا رہے ہیں، اگر آپ انہیں سن لیں، سننے کے بعد فیصلہ کریں، اگر آپ کو وہ صحیح لگتی ہیں تو آپ بھی قبول کریں، اگر آپ کو صحیح نہیں لگتی ہیں تو آپ انکار کر دیں، ہمیں بھی روک دیں باقی لوگوں کو بتانے سے۔ تو سعد نے کہا ہاں یہ بہت معقول بات ہے کہ جو تم نے کہی ہے، انصاف کی بات کہی ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں سعد بھی وہاں پر بیٹھ گیا۔ تو جناب مصعب بن عمیر نے ان کے سامنے بھی اسلام کی بنیادی پیغامات کو بیان کیا، قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائی۔ تو وہاں پر کہتے ہیں سعد نے کہا کہ اگر کوئی آپ کے دین میں داخل ہونا چاہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ تو اسے بتایا کہ وہیں کی غسل کے ذریعے بدن کو پاک کرنا ہے، اپنے کپڑوں کو، لباس کو پاک کریں، اس کے بعد گواہی دیں اور نماز پڑھ لیں۔ تو کہتے وہ بھی اٹھا اور اسی کنویں پہ اس نے غسل کیا، اپنے لباس کو پاک کیا، اس کے بعد کلمہ توحید پڑھا، رسالت کی گواہی دی، اور اس کے بعد نماز ادا کر کے وہ اپنی قوم کے ساتھ پاس گیا۔ تو یہاں اپنی قوم کے پاس جا کر ان کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس نے سعد بن معاذ نے کہا کہ اے بنی عبد الاشہل، تم اپنے درمیان مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار، ہم سب سے زیادہ کنبہ پرور اور سب میں بہترین رائے اور بڑی عقل والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم میں سے مردوں اور عورتوں سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ۔ راوی نے کہا اللہ کی قسم پھر تو بنی عبد الاشہل کے احاطے میں شام تک کوئی غیر مسلم باقی نہ رہا، نہ غیر مسلمہ، اور اسعد و مصعب اسد بن زرارہ کے مکان پر واپس آ گئے اور وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے،
کہتے ہیں یہاں تک کہ انصار کے گھروں میں سے کوئی ایسا گھر نہ رہا جس میں مسلم مرد اور عورتیں نہ ہوں۔ یوں اس کے اگلے سال جب حج کا زمانہ آیا تو یقیناً کہ جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ تھی جنہوں نے اب تک رسول اللہ کو دیکھا بھی نہیں تھا، تو پس وہاں سے ایک حج کے موقع پہ 72-73 افراد پر مشتمل ایک قافلہ جو مدینے سے حج کے لیے آنے والے دیگر حجاج کے جو کم و بیش 500 کی تعداد میں، تو انہی کے اندر یہ 72 افراد مسلمان جو تھے یہ بھی شامل ہوئے، اور یہ لوگ حج کے لیے آئے تاکہ رسول خدا سے ملاقات کریں۔ تو ان کی جو ملاقات ہے اسی کو عقبہ کی اس میں عقبہ کی دوسری بیعت یا بیعت ثانیہ، عقبہ ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو عقبہ ثانیہ کا جو واقعہ ہے دوسری بیعت کا، اس کو بھی ہم آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب سیرت النبی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ مدینہ کے مسلمانوں میں ایک عجیب جوش و ولولہ کار فرما تھا۔ وہ لمحات گن رہے تھے کہ کب دوبارہ حج کا موسم آتا ہے اور حج کے مراسم ادا کرتے ہوئے رسول خدا کی نزدیک سے زیارت کریں، ہر قسم کی خدمات ان کے حضور میں پیش کریں، بیعت کے دائرے کو شرائط کی کمیت و کیفیات میں وسعت دیں۔ مدینہ کا حج کا کارواں جو 500 افراد پر مشتمل تھا وہ روانہ ہوا۔ اس کاروان میں 72 افراد مسلمان تھے جن میں 2 عورتیں تھیں، باقی ماندہ یا تو اسلام کی طرف مائل تھے یا غیر جانبدار تھے۔ ان لوگوں نے مکہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور بیعت کی رسومات انجام دینے کے لیے وقت مانگا۔ رسول خدا نے فرمایا ملاقات کا مقام منی ہے۔ جو 13 ذی الحج کی رات میں، یعنی 13 ذی الحج کی رات کا طے ہوا تھا، تو کہتے ہیں جو ہی 13 ذی الحج کی رات میں لوگوں کی آنکھیں نیند میں ڈوب گئیں، منی کے قریب کے پہاڑی عقبہ، یہ پہاڑ جو عقبہ کی گھاٹی ہے یا پہاڑی ہے یہ منی کے قریب ہے، تو منی کے قریب کی پہاڑی عقبہ پر بھی رات کی تاریکی کے پردے پڑ گئے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا عباس کے ہمراہ سب سے پہلے عقبہ کے مقام پر پہنچے۔ رات کا ایک پہر گزر گیا، مشرکین مکہ سو چکے تھے، مسلمان ایک ایک کر کے اپنی جگہ سے بلند ہوئے، پوشیدہ و مخفی طور پر عقبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس نے مہر خاموشی کو توڑا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ عباس نے کہا کہ اے خزرج کے رہنے والوں، اے مدینہ کے باسیوں، اے یثرب کے رہنے والوں، تم نے دین محمد کی حمایت و حفاظت کے بارے میں اظہار کیا ہے، یہ جان لو کہ وہ اپنے قبیلے کے گرامی ترین فرد ہیں۔ تمام بنی ہاشم مومن و غیر مومن ان کے دفاع کو اپنے ذمے رکھتے ہیں، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ترجیح دی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے درمیان رہیں۔ اگر تم عزم راسخ رکھتے ہو کہ اپنی بیعت پر پائیدار رہو گے، ان کے دشمنوں کے غضن سے حفاظت کرو گے، تو یہ لو میں ان کو تمہارے اختیار میں دیتا ہوں، یعنی ان کو تمہارے طرف بھیجوں گا، یعنی آپ کی طرف جائیں گے۔ اگر شدائد و سختیوں میں ان کے دفاع کی ہمت و طاقت نہیں رکھتے ہو تو ابھی سے ان سے ہاتھ اٹھا لو، انہیں رہنے دو تاکہ وہ اپنے قبیلے میں، اپنے عشیرے میں کمال عزت و عظمت میں زندگی بسر کریں۔ کہتے ہیں اس موقع پر برا بن معرور جو اس وقت ایک مشہور ان افراد میں سے تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا خدا کی قسم جو کچھ ہماری زبانوں پر ہے اس کے سوا اگر کوئی اور چیز ہمارے دل میں ہوتی تو ہم اس کا اظہار کرتے۔ تو معرور سوائے صداقت، بیعت پر عمل اور رسول خدا کی راہ میں جانبداری کے دوسری چیز دل میں نہیں رکھتے۔ اس کے بعد دیگر افراد نے بھی اس طرح کے اظہارات کیے اور رسول خدا کی طرف رخ کر کے عرض کیا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ہم سے کچھ حکم کریں، ہمارے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی چند آیات پڑھی اور دین اسلام کے بارے میں ان کے جذبہ شوق کو اور بڑھایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اس پر تمہاری بیعت لیتا ہوں کہ تم میرا دفاع کرو گے جس طرح کہ تم اپنے خانوادے کا دفاع کرتے ہو، جس طرح تم اپنے اہل و عیال کا دفاع کرتے ہو۔ تو یہاں پر آج کی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ ابھی یہ واقعہ جو ہے یہ جاری ہے، یہیں سے ہم کل یہیں سے آغاز کریں گے کل کی قسط میں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔